السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا. یاد کا لفظ آتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج انشاءاللہ ایک درجہ اور آگے جائیں گے نئی بات سیکھ کر انشاءاللہ. اور الحمدللہ نئی کتاب بھی شروع ہوگی، کتاب الانبیاء. اس سے پہلے ہم نے کتاب بدء الخلق پڑھی، اس میں تخلیق کا بیان تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف مخلوقات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ پیدا کیا. اس کتاب کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہو رہا ہے اور اس میں ان کی تخلیق کا واقعہ اور اس سے متعلق چیزوں کا بیان ہوا ہے. تو اس طرح جہاں انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ پچھلے باب کی مناسبت سے ان کی خلق یعنی تخلیق کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب احادیث الانبیاء، پیغمبروں کے حالات کے بارے میں کتاب، یعنی یہ کتاب جس میں پیغمبروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں. امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کتاب یا باب کا آغاز کرتے ہیں تو اس سے متعلق قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کے مشکل الفاظ کا ترجمہ بھی بیان کرتے ہیں. ان آیات کو پوری طرح کوٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ حدیث کی کتاب ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے، حدیث کی کتاب ہے. تو اس لیے یہاں آپ کو تھوڑا سا سٹائل فرق لگے گا کہ اس میں احادیث نہیں آ رہی اور الفاظ اور ان کا ترجمہ ہی آتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ آپ کو قرآن مجید کی تفسیر میں ہیلپ کرے. عربی الفاظ کا ترجمہ عربی میں بھی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. باب خلق آدم و ذریتہ صلصال طین. کیونکہ یہ عربی عبارت کافی لمبی ہے تو میں ساتھ ساتھ اس کو پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کرتی جاؤں گی. باب خلق آدم و ذریتہ، آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی اولاد کی پیدائش یا ان کی تخلیق کا بیان. اب دیکھیے کہ پچھلی کتاب جو تھی وہ تخلیق کے بارے میں تھی، کتاب بدء الخلق، خلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں جو پیدا کی ان کے بارے میں جو احادیث تھی وہ ہم نے پڑھی. اور یہاں پر انبیاء کا ذکر آ رہا. اب امام بخاری نے دونوں کا ایک کنیکشن جوڑا اور وہ کیا ہے، تخلیق کی بات ہوتے ہوتے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بات کو شروع کیا، کیونکہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ نہ صرف یہ کہ پہلے انسان تھے جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نبی بھی تھے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا، ان کے ذریعے ان کی اولاد کو، انسانوں کو ہدایت بخشی تھی. صلصال، اب آدم کی تخلیق اور ان کی ذریت یعنی اولاد کی تخلیق. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان کی ذریت ہے. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے خود کی، اپنے ہاتھ سے بنایا ان کو، لیکن ہماری تخلیق پھر آدم سے شروع ہوئی، ہم ان کی نسل سے ہیں. اور پھر آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو کس چیز سے بنایا گیا؟ مٹی سے بنایا گیا. یس. اور اس مٹی کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، یہ الفاظ قرآن مجید کے اندر بھی آتے ہیں، جیسے صلصال. صلصال کا لفظ سورۃ الرحمن میں آتا ہے. صلصال کس کو کہتے ہیں؟ بجنے والی مٹی. طین خلط برمل، ایسی مٹی جس میں ریت ملا دی جائے، مٹی جس میں ریت ملا دی جائے. فصلصلا، تو وہ بجنے لگے. کما یسلسل الفخار، جیسے بجتی ہے ٹھیکری. مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، جب اس کو پکا دیا جاتا ہے، مٹی کے برتن کو مٹی سے بنا کے گھڑ کے، پھر کمہار جو ہوتا ہے وہ اس کو جب پکا لیتا ہے تو اس کے بعد جب لوگ خریدتے ہیں تو عام طور پر کیا کرتے ہیں، اس کو بجا کے دیکھتے ہیں. تو وہ جب اس کو بجایا جاتا ہے تو اس میں جو آواز آتی ہے سلسال وہ آواز ہوتی، فخار ٹھیکری ہوتی ہے اور سلسال وہ آواز ہوتی. وَيُقَالُ مُنْتِنٌ، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی منتن یعنی بدبودار ہے، یعنی سلسال کا معنی بدبودار بھی ہے، بدبودار مٹی. کیونکہ مٹی کو جب بھگو کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر سڑان پیدا ہو جاتی. تو انسان اس مٹی سے پیدا ہوا ہے کہ جس کے اندر بدبو بھی تھی. اور وہ جو چھوڑ دیا جاتا ہے مٹی کو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے مٹی، جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، چیکنی ہو گئی، یعنی لیسدار ہو گئی. تو لیسدار بدبودار مٹی جو ہے
اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. یریدون بہ صلہ، اس کا معنی ہے، اس کی اصل ہے صلہ، یعنی یہ صلہ سے نکلا ہے. سلسلہ کا معنی ہے صلہ، یا صلہ اور سلسلہ ایک ہی چیز ہے. کما یقولون، جیسے کہتے ہیں، سر الباب وسرسرا عند الاغلاق. سر الباب، دروازہ بند کرتے وقت آواز نکلی، یعنی دروازے نے آواز نکالی، اور اس کے لیے سرسرا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سرا اور سرسرا، کبا اور کبکبا، صلہ اور سلسلہ. یہ عربی زبان جو ہے، اس میں الفاظ کو بولنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف الفاظ کو کیسے کیسے ادا کیا جاتا ہے، اور معنی ان کا ایک ہی ہوتا ہے. عند الاغلاق وسرسرا عند الاغلاق، اغلاق ہوتا ہے بند کرنا، یعنی ڈور کلوز کرتے وقت جو آواز آتی ہے اس کے لیے سرسرا کا لفظ آتا ہے. مثل کبکبتہ، یعنی کببتہ، جیسے کبکبتہ بولا جاتا ہے، یہ اصل میں کببتہ ہے، یعنی یہ بھی الفاظ کے مختلف استعمال بتایا جا رہا ہے. فمرت بہ، پھر وہ چلتی رہی ساتھ اس کے، یعنی عورت جب حمل اٹھاتی ہے تو پھر اس چھوٹے سے حمل کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے، یعنی پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کی موومنٹ جاری رہتی ہے. اور یہ بھی انسان کی تخلیق کے متعلق جو آیت ہے اس کے اندر ایک الفاظ ہے فمرت بہ، اس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ استمر بها الحمل فاتمته، یعنی حمل اس کے ساتھ جاری رہا، وہ حمل کو لیے چلتی پھرتی رہی. فاتمته، پھر اس نے اس حمل کی مدت پوری کر دی، یعنی آخری دن تک اس کو اٹھائے رکھا. پھر تخلیق ہی کے بعد میں اللہ تسجدہ کا لفظ بھی آتا ہے کہ تو سجدہ کرے. ان تسجدہ، یہ اللہ تسجدہ اصل میں ان تسجدہ تھا، اس میں لا زائد ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہاں پر؟ سورۃ الاعراف میں. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. یہ انسان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار کہاں پر کیا؟ فرشتوں کے مجلس میں، فرشتوں کے سامنے. قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، لما علیہا حافظ، لما علیہا حافظ میں لما کا مطلب ہے الا علیہا حافظ، مگر اس پر ایک نگران موجود ہے. یہ کون سی سورت ہے؟ سورت الطارق. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں کوئی بھی انسان مگر اس پر ایک نگران موجود ہے. تو لما کا ویسے مطلب کیا پڑھا آپ نے؟ جب. لیکن یہاں لما کا ایک مطلب اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سمجھا آپ قرآن کی تفسیر کی کلاس ہو رہی. تو لما کا کیا معنی ہے؟ اللہ، مگر کے معنوں میں. اور یہ اس آیت کو یہاں کیوں لائے ہیں؟ کیونکہ سورۃ الطارق میں بھی انسان کی تخلیق کی بات ہوئی ہے. فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد کہتے ہیں سختی کو، مشقت میں. فی شدت خلق، خلق کی شدت مراد ہے یہاں، یعنی اللہ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی ماں کے پیٹ سے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ایک مشقت کے ساتھ باہر آتا ہے، پھر کتنی چوٹیں کھا کر بچہ پلتا ہے، اور پھر بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر کرال کرنا سیکھتا ہے. ہر لمحے ماں کی نگرانی ہوتی ہے. ماں کے لیے کتنی مشقت ہے. بچے کی ساری پیدائش، یعنی حمل کے دوران، پریگنینسی کے دوران انسان مشقت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے. پھر پیدائش کے وقت ہوتا ہے، پھر اس کو پالنے کے وقت ہوتا ہے. دودھ پلانا، اور خاص طور پر دودھ کا آغاز جب ماں پہلے شروع کرتی ہے دودھ پلانا، خاص طور پر پہلے بچے کو، تو کتنی تکلیف سے گزرتی. تو یہ سب کیا ہے؟ کبد. تخلیق ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن تخلیق کے مرحلے میں جو مشقت ہے اس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. وریاشن المال، ریاش کا ایک معنی مال ہے. وقال غیرہ، اور ان کے علاوہ کہا کسی نے، الریاش والریش واحد، کہ ریاش اور ریش ایک ہی چیز ہے. اور ریش کیا ہے؟ یہ بھی پڑھا نا سورۃ الاعراف میں آپ نے. جی نا، ریش پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں نا، اوپر کے لباس کو کہتے ہیں ریش. یہ جو آپ کپڑے پہنتے ہیں نا، تو اس کو ریش بھی کہتے ہیں، اور عربی میں ریاش بھی کہتے ہیں. وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ، اور یہ
لباس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جیسے ویسٹ پہنتے ہیں آپ, انڈر ویئر پہنتے ہیں, تو اس کے لیے ریش نہیں استعمال ہوتا کیونکہ وہ خوبصورت لباس نہیں ہوتے. بعض لوگ تو ان لباسوں میں اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اوپر کا ہمیں ڈریس دیا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے, جس کو ہم زیب و زینت دیتے ہیں. پرندوں کے آپ دیکھیں سرخاب کے پر کبھی دیکھے آپ نے, ایسا لگتا ہے دلہن کا ڈریس ہو. کسی نے آپ کو بھیجا تو آپ نے اس کو دیکھا, جی یعنی انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. اسی لیے وہ محاورہ بھی بنا ہوا نا کہ تمہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے, یعنی تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو, کیا پہنا ہوا تم نے. کیونکہ انسان لباس پہن کر بعض اوقات فخر اور غرور اور تکبر کا شکار بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال ریش ظاہری لباس ہے جس کو معقول ہونا چاہیے. وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللِّبَاسِ, جو لباس میں سے ظاہری حصہ ہوتا ہے. پھر ہے ما تمنون, جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو, منی سے ہے, کیونکہ انسان کی تخلیق کس سے ہوئی ہے, منی سے ہوئی ہے. النطفۃ فی ارحام النساء, وہ نطفہ جو عورتوں کے رحم میں ڈالا جاتا ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. وقال مجاہد, اور مجاہد نے کہا, علی رجعہ, اس کے واپس لوٹانے پر, لقادر, البتہ قادر ہے. یہ بھی کہاں کی آیت ہے, سورۃ الطارق کی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو واپس بنانے پہ قادر ہے. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے النطفۃ فی الاحلیل, کہ نطفے کو واپس مرد کے اندر لے جانے پر بھی قادر ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں. کل شیء خلقہ فہو شفع, ہر چیز جو اللہ نے بنائی, پیدا کی, وہ جوڑا جوڑا بنائی. اور وتر صرف کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ. والوتر اللہ عز وجل, اور وتر صرف اللہ ہے, یعنی اکیلا ایک اللہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتے ہیں. یعنی کاموں میں جب انسان, جیسے نماز میں 3 وتر ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے, یا اسی طرح جب ہم تسبیحات نماز میں پڑھتے ہیں تو 3 دفعہ, 5 دفعہ, 7 دفعہ. تو اسی طرح طاق عدد میں جو کام کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. فی احسن تقویم, یہ کہاں آتا ہے, سورۃ 3 میں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا. فی احسن خلق, احسن تقویم کا معنی کیا ہے, احسن خلق, بہترین حال پر, بہترین تخلیق پر, بہترین شکل میں. اسفل سافلین, سب نچلوں سے نچلا. الا من آمن, مگر جو ایمان لایا. خسر ضلال, خسر کا معنی کیا ہے, دلال, گمراہی. اور یہ کہاں آیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں بھی دراصل انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان خسارے میں ہے. اور خسر کا ایک معنی دلال, یعنی بھٹکا ہوا ہے. ثم استثنا, پھر استثناء کیا, کس کا, الا من آمنا, مگر جو ایمان لائے, یعنی ایمان والے لوگ خسارے میں نہیں. لازب, لازب کا معنی ہے لازم, چپکنے والی, لیسدار. یہ بھی انسان کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلے کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان کو من طین اللازب سے پیدا کیا گیا, اس کی بات ہے. یعنی ایسی مٹی جو چپکنے والی اور لیسدار ہے. ننشئکم, ہم پیدا کریں تم کو, فی ای خلق نشاء, جس بھی خلق یا شکل میں ہم چاہیں. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے نا, ننشئکم فی ما لا تعلمون, یعنی ایسی حالت میں تمہیں پیدا کریں جس کو تم جانتے نہیں ہو. نسبح بحمدک, ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ, یعنی نعظمک, ہم آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. قال ابو العالیہ, ابو العالیہ نے کہا, فتلقى آدم من ربه کلمات, تو لے لیے, سیکھ لیے, اخذ کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فہوا قولہ, تو وہ آپ کا قول ہے یا کہنا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو یہ دراصل کیا ہے, یہ وہ قول ہے, یہ وہ دعا ہے جو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی تھی. کیا ہمارے رب, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. فَأَزَلَّهُمَا, یہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے, ان دونوں کو پھسلا دیا. فَاسْتَزَلَّهُمَا, یعنی پھسلایا ان دونوں کو. کس نے, شیطان نے. وَيَتَسَنَّا, یتسنّا کا معنی ہے یتغیر, تغیر آ جانا, اس میں تبدیلی پیدا ہو جانا, بگڑ جانا.
اسی سے لفظ آسن ہے. آسن کا معنی ہے متغیر، یعنی بدبودار پانی جس میں تبدیلی پیدا ہو جائے. والمسنون، مسنون کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. المتغیر، بدلی ہوئی، یعنی بدلی ہوئی بدبودار. حمئن جمع حمأتن، حما کا لفظ جو ہے یہ حمأتن کی جمع ہے. حمأ کیا ہے یا حمأن کیا ہے؟ یہ وہو الطین، یہ دراصل مٹی ہے. المتغیر، جو تبدیل ہو جائے، یعنی مٹی اپنا رنگ، اپنی حیت، اپنی شکل، اپنی اسمیل بدل دے جب اس کو کافی دن بھگو کے رکھا جاتا ہے. یخصفان، وہ دونوں چپکانے لگے. اخذ الخصاف من ورق الجنہ، جنت کے ورقوں یعنی پتوں کو چپکانا، ایک کے اوپر ایک رکھنا. یؤلفان الورق، الف یؤلف کا مطلب ہوتا ہے ایک کے اوپر ایک رکھنا. وہ دونوں یعنی آدم اور حوا علیہ السلام جنت کے پتوں کو کیا کرنے لگے؟ ایک دوسرے کے اوپر رکھنے لگے، اپنے اوپر چڑھانے لگے، پہننے لگے لباس کی جگہ، جب ان سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا تھا. وَيَخْصِفَانِ بَعْدَهُ إِلَى بَعْدٍ، اور وہ چپکانے لگے ان میں سے بعض کو بعض پر. سَوْآتِهِمَا، ان دونوں کی شرمگاہیں. کنایۃ عن فرجہما، یہ کنایا ہے، اشارہ ہے ان دونوں کی شرمگاہ کی طرف، یعنی ان دونوں کی شرمگاہ سے اشارتاً بات کی گئی، کنایتاً بات کی گئی ہے. ومتاع، اور فائدہ اٹھانا، الہین، ایک وقت تک. الحین عند العرب من ساعۃ الی ما لا یحصى عددہ، اور عربوں کے ہاں حین جو ہے اس گھڑی یا اس وقت کو کہتے ہیں کہ جس کا عدد شمار نہ کیا جا سکے. یعنی عام طور پر ہوتا ہے نا ایک گھڑی، دو گھڑی، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، لیکن جب حین کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا وقت جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. وَهُوَ هَاهُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہاں اس سے مراد قیامت تک کا وقت ہے، اور وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے دن کتنے سال ہیں. قبیلہ، اس کا قبیلہ مراد اس سے ہے جیلہ، اس کی نسل یا اس کی جماعت. الذی هو منہم، وہ جن سے وہ خود ہے، یعنی شیطان کا گروہ مراد ہے. تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ دراصل انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں ان کے اندر بیان ہوئے ہیں. امام بخاری نے مختلف روایات سے، اقوال سے ان الفاظ کا معنی بیان کیا ہے. حدیث نمبر 543 543. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. اس حدیث کا پھر اتفاق دیکھیے، ہم نے سیٹرڈے کو السلام پڑھا اور یہاں حدیث میں بھی سلام کی بات کہ سلام کا آغاز کہاں سے ہوا، سلام کیسے شروع ہوا، سب سے پہلا سلام کس نے کیا، کس نے سکھایا، کس کو کیا گیا. حدیث بیان کی ہے امام بخاری نے عبداللہ بن محمد سے. عبداللہ بن محمد کی کنیت ابو جعفر ہے، ان کو المسندی کہا جاتا ہے، المسندی سند سے. امام، حافظ، مجود، عمدہ کارکردگی کرنے والے، ماوراء النہر کے علاقے کے شیخ ہیں، محمد بن سلام کے ساتھی ہیں. اور ان کا پورا نام ہے ابو جعفر عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن جعفر. عربوں میں ایک رواج ہوتا ہے عام طور پر کہ دادا کے نام پر پھر آگے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں. بن جعفر بن یمان الجحفی، آزاد کردہ غلام ہیں. ان کی نسبت بخاری بھی ہے، مسندی کے نام سے معروف ہیں کیونکہ یہ مسند یعنی متصل اور مرفوع سندوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، تو اس سے ان کی پہچان ہوئی مسندی. امام حاکم کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں ماوراء النہر کے علاقے میں امام الحدیث تھے، یعنی اپنے علاقے میں امام الحدیث تھے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا تھا. وہ بخاری کے استاد تھے اور بخاری کے دادا مسندی کے دادا یمان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے.
احمد بن سیار کہتے ہیں کہ ابو جعفر اپنے شہر سے نکل گئے اور حدیث کی تلاش میں وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہوئے. ان کو مسندی کا لقب دیا جاتا تھا. وہ عدالت اور صدق میں مشہور تھے، یعنی عادل اور صادق تھے. صاحب سنت اور جماعت تھے. خوب محکم تھے، یعنی ان کے روایت میں اتقان تھا. میں نے ان کو واسط نامی شہر میں دیکھا. ان کی قد و قامت اچھی تھی، یعنی خوب لمبے چوڑے تھے. سر اور داڑھی کے بال سفید تھے. وہ بخارا کی طرف لوٹ گئے، یعنی پورا علم اکٹھا کرنے کے بعد واپس اپنے علاقے کی طرف گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی. ابو عبداللہ بخاری سے مروی ہے کہ مجھ سے حسن بن شجاع نے کہا، آپ حدیث سے کیسے محروم ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کے پاس اس کے ذخیرے واقع ہو چکے ہیں. اشارہ تھا مسندی کی طرف. اور ابو جعفر مسندی کہتے ہیں کہ میں نے فضیل بن ایاز سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا دم بن جاؤ سر نہ بننا. کیا مطلب؟ یعنی لیڈر نہ بننا، فالوور بن جانا. یعنی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے لیڈر پر، سر کا کام زیادہ ہوتا ہے. حدیث کو روایت کیا ہے صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، خلق اللہ آدم، پیدا کیا اللہ نے آدم کو، وطولہ، اور ان کا قد، ان کی لمبائی، 60 ذراعا، 60 ہاتھ تھی، یعنی 60 ہاتھ اونچے تھے، اتنے لمبے. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی چوڑائی جو تھی وہ 7 ہاتھ تھی، یعنی خوب لمبے چوڑے تھے. فلما خلقہ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، قال، فرمایا، اذهب، جاؤ، فسلم، پھر سلام کرو، علی اولئک من الملائکۃ، ان فرشتوں کے پاس جا کر، فاستمع ما یحیونک، پھر غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیسے سلام کا جواب دیتے ہیں. تحیتک و تحیت ذریتک، یہ تمہارا بھی سلام ہوگا اور تمہاری اولاد کا بھی سلام ہوگا. یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلی تعلیم جو دی گئی وہ سلام کی تھی. سب سے پہلا ادب اور مینر جو سکھایا گیا انسان کو وہ سلام کا تھا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سکھانے کا طریقہ کیا تھا. صرف لیکچر نہیں تھا کہ اچھا تم جب کسی کو ملو تو سلام کرو اور پھر وہ تمہیں جو جواب دے تو یعنی اس کا سلام یوں ہوگا اور جواب یوں ہوگا. نہیں، کروا کے دکھایا، یعنی ایک طرح سے ایکٹیویٹی بیسڈ تھا. فقال السلام علیکم، تو آدم علیہ السلام نے کہا تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم. فقالو، تو انہوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو. فزادوہ، تو انہوں نے اس میں اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا. فکل من يدخل الجنۃ، تو ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا، علی صورت آدم، آدم کی صورت پر ہوگا. فلم یزل الخلق، یعنی مراد اس سے کہ خوبصورتی اور طوالت میں آدم علیہ السلام کی طرح ہوں گے. فلم یزل الخلق ینقص، تو ہمیشہ رہی انسانیت یا خلق مخلوق ینقص، کم ہوتی، یعنی آدم کے بعد پھر قد چھوٹے ہوتے رہے، حتی الآن، اب تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تک، یعنی چھوٹے ہوتے ہوتے اس حد کو پہنچے جس پر یہ امت ہے. اب اس سے آگے چھوٹے نہیں ہوں گے. ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو تھے وہ گھنگریالے بالوں والے اور نہایت خوبصورت انسان تھے. اور قسطلانی کہتے ہیں کہ جنت والے بھی انہی کی صورت اور حسن و جمال کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گے، اور دنیا میں جو بھی بدصورتی وغیرہ ہے انسانوں کے اندر وہ سب ختم ہو جائے گی. سب لوگ خوبصورت ہو کر جنت میں داخل ہوں گے.